اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم اسم معرب کی تعریف پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا دوسرا باب ہے اسم معرب، سبق نمبر 1 ہے اسم معرب کی تعریف۔ تو پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد میں ترجمہ کروں گا، پھر اس کی جو بھی تشریح بنتی ہوگی میں وہ کروں گا۔ القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ وهو ينقسم الى المعرب والمبنی فلنذکر احکامہ فی بابین وخاتمۃ۔ الباب الاول فی الاسم المعرب وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول فصل فی تعریف الاسم المعرب وهو كل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل اعنی الحرف والامر الحاضر والماضی نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ لعدم الترکیب ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء لوجود الشبہ ویسمى متمکنا۔ اب اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلی قسم اسم کے بارے میں وقت مر تعریفہ، اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے اور یہ تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف۔ ہم اس کے احکام کو ذکر کریں گے 2 بابوں میں اور 1 خاتمہ میں۔ پہلا باب ہے اسم معرب کے بارے میں، اس میں 1 مقدمہ ہے، 3 مقاصد اور 1 خاتمہ ہے۔ بہرحال مقدمے میں فصلیں ہیں، 4 فصلیں کل۔ فصل اسم معرب کی تعریف کے بارے میں، اور وہ ہر ایسا اسم ہے جس کو جوڑا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ اور وہ مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے۔ میں مراد لیتا ہوں حرف اور امر حاضر اور ماضی، جیسا کہ زید قام زیدن میں، نہ کہ اکیلا زید ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور نہ ہی ہاؤلا قام ہاؤلائی میں مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے متمکن۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلے جو مقدمہ پڑھا ہے، مقدمے کے اندر وہ تمام ضروری باتیں آ گئی ہیں جس کا سمجھنا کتاب کے سمجھنے سے پہلے ضروری تھا۔ اب اس کے بعد یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، اور مقدمے کے اندر جو آپ نے ترتیب پڑھی تھی کہ پہلے اسم کی تعریف کی، پھر فعل کی تعریف کی، پھر حرف کی تعریف کی، اب وہ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اسم کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور ایک ہے مبنی۔ ہم معرب کو بھی ذکر کریں گے، مبنی کو بھی ذکر کریں گے، 2 الگ الگ باب کے اندر ذکر کریں گے۔ پہلے باب کے اندر معرب ذکر کریں گے، ساری اس کی تفصیل، اس کی تعریف کریں گے، اس کی اقسام بیان کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر جو اگلا باب ہوگا اس کے اندر مبنی ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے پھر آگے انہوں نے معرب کو شروع کیا ہے۔ معرب کو شروع کرنے کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم معرب کو جو تفصیل بیان کریں گے اس میں 1 مقدمہ ہوگا، 3 مقاصد اور 1 خاتمہ ہوگا، یعنی ان 4 کے اندر ہم اپنی پوری بحث کو سمیٹیں گے۔ تو مقدمے کے اندر آگے فرمایا کہ مقدمے کے اندر پھر کچھ فصلیں ہوں گی۔ پہلی جو فصل ہے اس کے اندر معرب کی تعریف ہے، پھر آگے معرب کے احکام وغیرہ کچھ بیان کیے جائیں گے۔ اب اس کی عبارت کو دیکھ لیں، باقی جو بات رہتی ہوگی انشاءاللہ جب ہم عبارت حل کریں گے میں وہاں پہ آپ کو سمجھا دوں گا۔ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں۔ 3 اقسام تھی، لفظ کی 3 قسمیں تھی، اب پڑھ چکے ہیں اسم، فعل اور حرف۔ تو پہلی قسم ہے اسم کے بارے میں۔ وقت مرہ، گزر چکی ہے، تعریفہ، اس کی تعریف۔ کس کی تعریف؟ اسم کی تعریف۔ یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اسم کی طرف۔ اسم کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وہوا، اور وہ، کون وہ؟ یہ بھی اسی اسم کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ اسم تقسیم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسرا ہے مبنی۔ فلنذکر، ہم ذکر کریں گے احکامہ، اس کے احکام کو۔ کس کے احکام کو؟ اس اسم کے احکام کو۔ فی بابینی، 2 بابوں میں۔ 2 باب ہوں گے جس کے اندر اسم کے احکام بیان کیے جائیں گے، ایک باب کے اندر معرب کے احکام ہوں گے، دوسرے باب کے اندر مبنی کے احکام ہوں گے۔ اس طرح جو اسم کے احکام ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے 2 باب میں، وخاتمۃ، اور 1 خاتمہ میں، 1 خاتمہ بھی ہوگا۔ الباب الاول، پہلا باب، جیسا کہ بتایا تھا کہ 2 باب ہوں گے، تو یہاں سے پہلے باب کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے باب کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتا رہے ہیں کہ پہلے باب کے اندر کیا کیا بیان ہوگا۔ تو فرمایا پہلا باب ہے اسم معرب کے بارے میں۔ وفیہ، اور اس میں، کس میں؟ یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف، الباب الاول کی طرف۔ اس پہلے باب کے اندر 1 مقدمہ ہوگا، وثلاثۃ مقاصد، 3 مقاصد ہوں گے، وخاتمہ، اور 1 خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اس کی کچھ خلاصہ ہے، بعد میں پھر آگے اس کی تفصیل چلے گی۔ پہلے باب کے اندر 1 مقدمہ، 3 مقاصد اور 1 خاتمہ ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے مقدمہ شروع کریں۔ اما المقدمہ، بہرحال مقدمہ، ففیہا فصول، مقدمے کے اندر فصلیں ہیں۔ یہ جو ہا ضمیر ہے ففیہا، یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس مقدمے کی طرف۔
اس مقدمے کے اندر فصول فصلیں ہیں. یہ کل کتنی فصلیں ہیں؟ کل 4 فصلیں ہیں. جو پہلی فصل یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، اس کے بعد اگلی فصلیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. اس کے اندر فصول یہ فصل کی جمع ہے. اس مقدمے کے اندر کچھ فصلیں بیان کی جائیں گی. فصل، یہ پہلی فصل ہے، فصل اول. فی تعریف الاسم المعرب، اس میں اسم معرب کی تعریف کریں گے کہ اسم معرب کہتے کس کو ہیں. تو یہاں سے پھر آگے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ. یہاں تک اس کی تعریف ہے. وَهُوَ كُلُّ اسم سے وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ. پہلے آپ سمجھ لیں تھوڑا سا. معرب اس کا مطلب ہوتا ہے اعراب دینے کی جگہ. تو چونکہ معرب بھی ہے وہ دوسرے کو اختیار دیتا ہے کہ اس کے اوپر اعراب آئے، اس کے اوپر رفع آئے، اس کے اوپر نصب آئے، اس کے اوپر جر آئے، اس کے اوپر رفع آئے، اس کے اوپر نصب آئے، اس کے اوپر جزم آئے. تو یہ دونوں قسم کے اختیارات چونکہ معرب دیتا ہے، اس لیے معرب کو معرب کہا جاتا ہے. اب اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ دیکھ لیں. معرب بتا رہے ہیں وَهُوَ كُلُّ اسم. یہ تو میں نے آپ کو لفظی اور لغوی معنی بتایا تھا معرب کا. اب یہاں سے اصطلاحی تعریف ہے جو کتاب کے اندر ذکر ہے. وَهُوَ كُلُّ اسم، ہر ایسا اسم ہے رُكِّبَ جوڑا گیا ہو مَعَ غَيْرِهِ اس کے غیر کے ساتھ. یہ جو ہی ضمیر ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اسم کی طرف، کہ وہ جو اسم ہے اس کو اس اسم کے غیر کے ساتھ ملایا گیا ہو. مطلب یہ کہ اکیلا نہ آئے. اگر کوئی لفظ ہے جو اسم ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور لفظ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 2 لفظ ہوں، 3 لفظ ہوں، 4 لفظ ہوں، اس کے ساتھ کچھ الفاظ ہونے چاہیے جس کے ساتھ مل کر وہ لفظ آ رہا ہو، اکیلا وہ نہ آئے. اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ترکیب کے اندر واقع ہو. مطلب یہ کہ کلام کو جوڑ کے اس کلام کے اندر اس کو ذکر کیا جائے، اکیلا ذکر نہ کیا جائے. تو یہ پہلا حصہ ہے یہاں تک. تو اس کی جو تعریف ہے معرب کی تعریف، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلے سے یہ ہے کہ وہ اس اسم کو اس کے غیر کے ساتھ ملا کر لایا گیا ہو، جوڑ کر لایا گیا ہو، اکیلا نہ ہو، اس کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ الفاظ ہونے چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لفظ ہو. ولا یشبہ مبنی الاصلی. اور دوسری چیز یہ ہے اس کی تعریف کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ مشابہ نہ ہو. کون مشابہ نہ ہو؟ یہ معرب. اس میں معرب مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے. مبنی الاصل کے اصل میں مبنی کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مبنی الاصل اور دوسری ہے مبنی الغیر اصل. مبنی الاصل یعنی جو اصل میں مبنی ہوتے ہیں وہ 3 ہیں. وہ 3 کون کون سے ہیں وہ یہاں پر بیان کی جا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں آنی، میں مراد لیتا ہوں. بھائی مبنی الاصل کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں آنی، میں مراد لیتا ہوں مبنی الاصل سے. نمبر 1 حرف، نمبر 2 امر حاضر، نمبر 3 ماضی، فعل ماضی. یہ جو 3 ہیں یہ 3 مبنی الاصل ہیں. اصل مبنی یہ 3 چیزیں ہیں. تو جو معرب ہے، معرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ مشابہ نہ ہو. وہ مشابہ کیسے ہوگا اس کی مثال آگے آ رہی ہے، وہ آپ سمجھ لیں گے پھر انشاءاللہ. تو ان 3 کے ساتھ مشابہ بھی نہ ہو نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ وہ ترکیب کے اندر واقع ہو. اس کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہونا چاہیے، یا آگے کوئی لفظ ہو یا پیچھے کوئی لفظ ہو. کم از کم ایک لفظ ضرور ہونا چاہیے، پھر وہ اسم معرب کہلائے گا. اس کے بغیر وہ اسم معرب نہیں کہلائے گا. اب آگے مثال دی اسم معرب کی. یہاں سے مثال دے رہے ہیں. زید فی قام زید. کہہ رہے ہیں جو قام زید ہے، یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. قام زید، قام زید کے اندر جو یہ زید ہے یہ زید معرب ہے. قام زید، یہ جو پورا جملہ ہے اس کے اندر جو زید ہے یہ زید معرب ہے. یہ کہا قام زید، زید قام زید کے اندر. لا زید وحدہ، نہ کہ اکیلا زید. اگر ایسے ہم لکھ دیا جائے زید تو یہ معرب نہیں ہے. یہ معرب اس لیے نہیں ہے کہ یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، اکیلا لفظ ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی اور لفظ نہیں ہے. اور یہ ضروری تھا کہ معرب کے آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہو. تو اکیلا زید یہ معرب نہیں ہے، یہ مبنی ہے. آگے وجہ بھی بیان کر دی. لیدم ترکیب، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے. بھئی اکیلا زید معرب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ترکیب میں واقع نہیں ہے. میں بتا چکا ہوں ترکیب آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کلام جو ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی لفظ ہونا چاہیے. اور اب آگے مثال دے رہے ہیں دوسری. ہاؤلائی جو ہے، کام ہاؤلائی میں یہ جو ہاؤلائی ہے یہ بھی معرب نہیں ہے. اگر ہم یہ لکھیں یہاں پہ کام ہاؤلا، اس جملے کے اندر جو یہ ہاؤلائی ہے یہ معرب نہیں ہے. کیوں معرب نہیں ہے؟ ترکیب میں تو واقع ہے کیونکہ اس سے پہلے فعل موجود ہے، ترکیب میں ہے، لیکن معرب اس لیے نہیں ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. مبنی الاصل کے کیسے مشابہ ہے؟ دیکھیں مبنی الاصل کی 3 قسمیں تھی. ایک تھا حرف، دوسرا امر حاضر، اور تیسرا فعل ماضی. اس میں جو حرف ہے نا یہ حرف کے مشابہ ہے. ہاؤلائی حرف کے مشابہ کیسے ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ جیسے حرف دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے. جب تک غیر نہیں ہوگا اس کا معنی پر وہ دلالت نہیں کر سکتا. وہ آپ پہلے حرف کی تعریف کے اندر سارا یہ والی بات پڑھ چکے ہیں. اسی طرح یہ جو ہاؤلائی ہے یہ اس میں اشارہ ہے. یہ بھی دلالت کرنے کے اندر غیر کا محتاج ہوتا ہے. اس میں اشارہ کرنے کے لیے اشارہ کرنے کا محتاج ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کام ہاؤلائی، یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، تو ساتھ آپ ہاتھ سے اشارہ بھی کریں گے یہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اگر آپ ہاتھ سے اشارہ نہیں کرتے، صرف زبان سے کہتے ہیں ہاؤلائی، کام ہاؤلائی، تو اگلے بندے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی.
تو ہاؤلائی یہ بھی معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہے، جیسا کہ حرف معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح یہ ہاؤلائی یہ حرف کے مشابہ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے کام ہاؤلائی میں جو ہاؤلائی یہ مورب نہیں ہے، کیونکہ مورب کی تعریف میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نمبر 1 وہ ترکیب میں واقع ہو، نمبر 2 وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ لوجود الشبہ، یہ آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ کام ہاؤلائی میں ہاؤلائی یہ مورب کیوں نہیں ہے، مشابہت پائے جانے کی وجہ سے۔ وجود پایا جانا، شبہ مشابہت، کیونکہ اس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے مبنی الاصل میں، یہ مبنی الاصل میں سے حرف کے مشابہ ہے۔ وہ یسمى متمکنن، اور یہ جو اسم مورب ہے، اسم مورب کا دوسرا نام اسم متمکن بھی ہے، لیکن جو متمکن ہے یہ تمکن سے ہے، تمکن کہتے ہیں قدرت دینا، تو اس میں متمکن بھی اپنے غیر کو اپنے اوپر قدرت دیتا ہے، جو اس سے پیچھے عامل ہوتا ہے اس کو قدرت دیتا ہے کہ اس کے اوپر اعراب آئے، اس کے اوپر رفع ہے، اس کے اوپر نصب ہے، اس کے اوپر جر ہے، اس کے اوپر رفع ہے، اس کے اوپر نصب ہے، اس کے اوپر جزم ہے فعل کے اندر۔ تو چونکہ یہ بھی اپنے غیر کو اپنے اوپر قدرت دیتا ہے، اس لیے اس کا نام اسم متمکن بھی رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اسم مورب کی تعریف ہو گئی ہے، اب اس کے بعد جو اس کے اندر مزید بات ہوگی وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔